بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تمام آل پاک پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ بہت سارے ویورز جو ہے ان کا اس بات کے اوپر بار بار اصرار ہے کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں نوکری کے حوالے سے۔ ہم جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ نوکری ہو، جی ہمیں نوکری مل جائے باعزت طریقے سے۔ اور کچھ ویورز ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم نوکری تو کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کہ کل وہاں سے ہمیں جواب ہو جائے، چھٹی ہو جائے یا پرسوں ہو جائے، وہاں سے مطلب جو ان سے ہے حالات بہت زیادہ خراب ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ زیادہ دیر تک ہم ٹک پائیں گے بھی کہ نہیں ٹک پائیں گے۔ تو نوکری حاصل کرنے کے لیے، نوکری کو قائم رکھنے کے لیے، کامیابی کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہت سارے ویورز کا یہ اصرار ہے جی ہمیں وہ کوئی ایسا مجرب ترین عمل بتائیں کہ ہمیں ارجنٹ رقم کی ضرورت ہے۔ مثلا ہم نے کسی کی رقم دینی ہے قرض کے طور پر یا پھر کسی بھی معاملات کے اندر، تو اچانک کوئی اللہ نہ کرے بیماری آ جائے یا اچانک کوئی اس طرح کے معاملات آ جائیں یا کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے، بچے کی شادی کرنی ہے یا دیگر معاملات ہیں، تو ارجنٹ ہمیں کوئی ایسا عمل ہو ہمارے پاس جس کو ہم کریں تو ہمیں ارجنٹ جون سے ہے وہ ہماری مدد ہو دست غیب سے۔ تو یہ آج آپ کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ اگر آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا تو یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو نوکری کے حوالے سے، اگر آپ روزگار تلاش کر رہے ہیں، کاروبار اپنا ذاتی کرنا چاہ رہے ہیں یا کاروبار کی آپ تلاش میں ہیں یا نوکری کی تلاش میں ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ بے روزگار نہیں رہیں گے۔ اللہ پاک آپ کو ذاتی کاروبار بھی عطا فرمائیں گے اور آپ کے رزق میں برکت بھی ہوگی اور آپ کو قرض سے مکمل نجات ملے گی۔ یہ اتنی خاص بزرگان دین اولیاء کاملین کی بتائی ہوئی خاص ترتیب ہے کہ اس ترتیب کے ساتھ صرف ایک مرتبہ جو وظیفہ کر لیتا ہے نا، اس پر فوری یعنی کہ اس کے اثرات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے دنوں کی تعداد نہیں ہے کہ آپ اتنے دن کریں، بس جتنے دن تک آپ جس کام کے لیے کرنا چاہتے ہیں وہ طاق دنوں کے حوالے سے 3 دن کر لیں، 7 دن کر لیں، 11 دن کر لیں، 21 دن کر لیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو نیت باندھ لیں تو اتنے دن آپ اس عمل کو کریں، لازمی کریں۔ کام ہو جائے پھر بھی آپ وہ دن مکمل کریں۔ 3 دن کا ارادہ کیا ہے تو 3 دن آپ مکمل کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو کامیابی ملے گی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ایک سائل نے آ کے سوال کیا، عرض کی کہ جناب علی مطلب انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ بہت سے بچے امیر گھروں میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ مرتے دم تک امیر ہی رہتے ہیں، عروج اور بلندی اور کامیابی دیکھتے ہیں، سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ مرتے دم تک عروج پہ رہتے ہیں، ان پہ زوال نہیں آتا، ان پہ غربت نہیں آتی۔ اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں اور اللہ پاک ان کو جو ان سے ہے وہ ایک اچھے خاندان میں، دولت مند رئیس خاندان میں پیدا کرتے ہیں لیکن ان پہ غربت آ جاتی ہے۔ تو جناب علی المرتضیٰ سے وہ سوال کرتے ہیں کہ اس کی بیسک وجہ کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو یہ اب سب پہ لاگو ہوتا ہے قانون جو آپ نے مولا علی پاک سرکار نے بتایا کہ انسان عروج سے زوال پذیر کس طرح ہوتا ہے۔ انسان کے پاس دولت ہو، پیسہ ہو، عزت ہو، شہرت ہو اور اچانک کامیابی کی بلندیوں سے زمین پر ایک سیکنڈ میں گر جانا، وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ حضرت علی نے بتائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کی ناکامی کا جو سبب بنتا ہے وہ سود ہے۔ وہ سود کے اوپر کوئی کاروبار کرتا ہے، سود پہ کوئی لین دین کرتا ہے، سود پہ کوئی گاڑی خرید لیتا ہے، آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، تو سود پہ وہ کوئی کاروبار کرتا ہے، سود پہ گھر خرید لیتا ہے، سود پہ گاڑی لے لیتا ہے، سود پہ قرض لے لیتا ہے، سود پہ معاملات، سود کی طرف وہ جاتا ہے جب
پہلا قدم اس کو سود کی طرف لے جانے والا اس کو زوال پذیر کر دیتا ہے، اور سمجھو اس کی پستی شروع ہو گئی۔ کیونکہ سود کے بارے میں تو فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار فرمان ملتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سود لیتا ہے یا سود دیتا ہے تو وہ قیامت والے دن اس کا چہرہ مسخ ہو جائے گا، اور سرکار نے فرمایا یہ ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو سود والا جو انسان ہے وہ ناکام ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی ہے تو وہ سچی توبہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اور دوسرا جو ان سا ہے، آپ نے فرمایا کہ تہمت الزام لگانے والا، کسی نیک خاتون پہ یا نیک مرد پر، نیک مومن پر جھوٹا الزام، اس کو پتہ ہے کہ میں یہ الزام تراشی کر رہا ہوں، اس کی بربادی، اس پہ الزام لگا کے اس کی زندگی برباد کر رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا الزام تراشی کرنے والا۔ اور تیسرا فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو جو شریک ٹھہراتا ہے، جو مشرک ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا جادو کرنے والا، جادو کروانے والا، یہ دونوں چیزیں آپ کو دیکھے پستی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اگر آپ کسی پہ جادو کرواتے ہیں تب بھی آپ اپنے بسے بسائی زندگی کو، بسے بسائے گھر کو بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جبکہ آپ تو کسی پر کروانے کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں۔ تو جادو کرنے والا اور کروانے والا پہلا قدم اپنا عروج سے زوال کی طرف پہلا قدم رکھتا ہے، اور اس کے بعد مومن کو تکلیف پہنچانے والا بے فضول بے قسم کی۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر آپ ان تمام معاملات سے دور رہیں گے اور اپنے آپ کو سود سے، شرک سے، اور اس کے علاوہ شرکیہ کلمات سے، اور کسی پر تہمت اور الزام لگانے سے، تو یاد رکھیے گا کہ آپ کی کامیابی کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ پھر آپ کو کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ آپ صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ کریں اور 5 وقت کی نماز پڑھیں، تو آپ کامیاب ہی کامیاب ہیں۔ اور اگر یہ چیزیں آپ پہ پائی جاتی ہیں تو پھر آپ جتنے مرضی وظائف کر لیں، آپ کو کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ آج کی وظیفے کی تمام ویورز کو اجازت ہے، خصوصی دعا میں شامل ہونے کے لیے آپ کمنٹ کریں، اور نئے آنے والے ویورز چینل کو سبسکرائب کریں۔ کوئی بھی آپ محبت سے اگر آپ کمنٹ کرتے ہیں، دعاؤں سے نوازتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک سننے والوں تمام ویورز کے اللہ پاک مشکلات آسان فرمائے۔ تو یاد رکھیے گا نفس اور شیطان کی پیروی نے ہمیں اپنے رب سے بہت زیادہ دور کر دی ہے۔ جو ہماری خواہشات ہیں ان کی وجہ سے ہم خوف خدا اور فکر آخرت اور لالچ کی وجہ سے، ذہنوں میں جب لالچ آ جاتی ہے انسان کے، شارٹ کٹ رستہ استعمال کرتا ہے، شارٹ کٹ رستے کی طرف جاتا ہے، سود کی طرف جاتا ہے، تو ان تمام معاملات میں ہمیں صرف اور صرف ناکامی ملتی ہے۔ کامیابی ہمیں کتاب مبین سے ملے گی، قرآن کریم سے ہمیں کامیابی ملے گی۔ اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں واضح اعلان فرمایا بتقاضۂ بشریت ہر انسان سے غلطی کا امکان ہے، غلطی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اسے معاف بھی فرماتے ہیں۔ تو فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ استغفار کرتے رہیں، تو اللہ پاک استغفار کرنے والے کو ہر دشواری، ہر مشکل، ہر الجھن، ہر پریشانی سے اللہ پاک نکال دیتے ہیں۔ اور استغفار کرنے والے کو نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو آپ پہلی عادت اپنی بنائیں شکر ادا کرنے کی، دوسری عادت بنائیں استغفار زیادہ سے زیادہ کثرت سے کرنے کی، اور ساتھ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو بھی کر لیتے ہیں تو آپ کو بے انتہا برکت ہوگی، اور آپ کی زندگی میں آپ کو بے انتہا کامیابی و کامرانیاں ملیں گی۔ آپ کی تجارت میں، آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں آپ کو اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا۔ تو رزق حلال میں وسعت کے لیے، برکت کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، اور دل و دماغ کے سکون کے لیے، وجود کی ہر قسم کی بیماری سے مکمل شفا کے لیے یہ قرآنی وظیفہ ہے، اس کو آپ نے اپنا معمول بنانا ہے۔ کوشش کریں مہینے کے اندر 3 دن اس عمل کو لازمی کیا کریں۔ تو درود شریف آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اول بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجات کے ادا کرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں، درود خضری پڑھ لیں جو ویڈیو کی ابتدا میں پڑھا جاتا ہے، صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ تو یہ آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، یا درود ابراہیم آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیم اول آخر پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ علم نشرح یہ مکمل آپ نے پڑھنی ہے۔
ٹھیک ہے جی، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، یہ پوری سورہ مبارکہ آپ نے، چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، اس کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے اس سورہ مبارکہ کو، ٹھیک ہے جی۔ یہ 3 دن کا عمل ہوتا ہے کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے 3 دن یا 7 دن یا حد 11 دن، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں تو اس 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد، 70 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھنے کے بعد، پھر اختتام پہ 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ آپ نے جب جتنے دن آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اتنے دن آپ نے کچا پیاز وغیرہ، لہسن وغیرہ بالکل نہیں کھانا، اور گوشت بھی کسی قسم کا نہیں کھانا، صرف اتنے دن جتنے دن آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے حب توفیق صدقہ ضرور دینا ہے، وہ چاہے آپ بے زبان جانوروں کے لیے باہر رکھوا دیں یا کسی غریب کو دے دیں یا پھر دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء کو دے دیں، جس طرح آپ کو مناسب لگتا ہے، لیکن حب توفیق آپ نے صدقہ اس عمل کا لازمی کرنا ہے ادا، اور اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ 3 دن کریں، 7 دن کریں، 11 دن کریں، 21 دن کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کسی بھی مقصد کے لیے 21 دن کے اندر اندر اپنی منزل اور مراد پا لیں گے۔ اللہ پاک آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا، اس میں روحانی طاقت میں بھرپور آپ کو اضافہ ملے گا۔ اجازت